قومیں اپنی کردار کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، اور وہ قومیں جو لڑتی ہوئی اور لڑائی میں صلح کا کردار ادا کرتی ہیں یقیناً وہ زیادہ قابل قدر ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف اخلاقی اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہیں بلکہ دنیا کو امن کی طرف لے جاتی ہیں اور دنیا کے معاشی استحصال اور تباہی سے بھی بچاتی ہیں، اور یہی کردار پاکستان نے ادا کیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو امن میں صلح میں بدلنے کے لیے۔ اسی لیے پاکستان کی اس کوشش کو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ رکھا گیا ہے، یعنی اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت۔ یہ یادداشت ہے کیا؟ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ جس کے بدولت پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ پاکستان نے دو لڑتے ہوئے ممالک کو امن کی طرف راغب کیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اب ذرا سوچیں 28 فروری 2026 کو کیا صورتحال تھی۔ تہران پر مسلسل بمباری ہو رہی تھی اور ہر طرف تباہی و بربادی تھی، کئی ملک اس میں پس رہے تھے۔ پھر پاکستان نے اپنی کوششیں شروع کر دیں، یہاں تک کہ 11-12 اپریل کو اسلام آباد ٹاکس کی صورت میں ایک بریک تھرو مل گیا، جس میں دونوں ممالک، امریکہ جو عالمی سپر پاور ہے، اس نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ اسلام آباد میں امن کے مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ یوں پاکستان کا کردار دنیا میں نمایاں سے نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگلے 60 دنوں کے اندر ان دو ممالک یعنی ایران اور امریکہ نے ایک ایگریمنٹ طے کرنا ہے جس میں پرماننٹ ہمیشہ کے لیے جنگ بندی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں ضرور اس طرف امید رکھنی چاہیے۔ اس صورت میں نہ صرف وہ ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے، اچھائی ہوگی وہاں پہ اور خوشحالی ہوگی، بلکہ وہ ممالک جو براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر متاثر ہو رہے تھے وہاں بھی معاشی خوشحالی ہوگی۔ اور سب سے زیادہ اہم چیز تو یہ ہے کہ تیل کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے اقدامات ہوں گے کہ ملکوں کی معیشت، خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں کی معیشتیں جو بری طرح متاثر ہو رہی تھیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اسلحے کی دوڑ چل پڑی تھی وہ بھی کسی حد تک کم ہونے کی توقع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان 60 دنوں میں اگر یہ صورتحال بہتر سے بہتر تر ہو جاتی ہے اور اگریمنٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ، تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ایران کی تعمیر نو ہوگی، اور اس کے لیے $300 ارب کی بات ہو چکی ہے۔ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ بھی شامل کر لی گئی۔ ویسے تو 14 نکات ہیں اس کے، اور ان میں سے ان 14 نکات کو میں ایک ایک کر کے پڑھ دیتا ہوں، اور آپ کے لیے کافی دلچسپی کا باعث ہے کہ پاکستان کے کردار کی وجہ سے کیسے ایک ملک جو مسلسل نشانہ بن رہا تھا اب وہ نشانہ نہیں بن رہا بلکہ وہ بہتری کی طرف ہوگا اور دنیا کی کمیونٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور یہ ہیں وہ 14 نکات۔ امریکہ ایران میں تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں ختم کرنے پر متفق ہو گئے۔ امریکہ ایران ایک دوسرے کی خود مختاری علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ امریکہ ایران 60 روز میں حتمی معاہدہ طے کرنے کے لیے مذاکرات کریں گے۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی 30 دن میں مکمل ختم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ایران کے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی ہو جائے گی۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے اور معاشی بحالی کے لیے $300 ارب مہیا کیا جائے گا۔ اس کے لیے مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کا کردار بھی نمایاں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے اور نہ بنانے کا عزم کا اعادہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اور جب تک یہ معاہدہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک ایران اپنے ایٹمی جوہری پروگرام کو برقرار رکھے گا۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال ہے، اور اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ممالک اور یہ خطہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا، اور اس سے یہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ایران کا اثر اب ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس بڑھتے ہوئے اثر میں امید یہی کرنی چاہیے کہ دنیا امن کی طرف گامزن رہے گی، اور جو پراکسی وار چل رہی تھیں وہ پراکسی وارز بھی ختم ہو جائیں گی، اور امریکہ بھی یہاں سے انخلا کر جائے گا اس علاقے سے، اور یوں یہ خطہ ایک طرف اور ایک بار پھر ترقی کی جانب چل پڑے گا اور پرامن ہوگا، اور آبنائے ہرمز کھل جائے گی، تو اس سے جو دنیا کی 30% تیل کی درآمدات ہو رہی تھیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں، اور دنیا کے اوپر جو معاشی پریشر تھا وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔